اور بات کریں گے جی ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، اور صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے اور اس کے مطابق جو ہاٹ ایشوز ہیں وہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال، اور along with that جو سچویشن چل رہی ہے یاسین ملک کی گرفتاری کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم نقطہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ڈیموگرافیکل چینج، اور along with this جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ عروج پہ تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارت اقلیتوں کے حوالے سے اور خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نچلی ذات کے ہندو ہوں یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں دلتوں کی، یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں عیسائیوں کی، بدھ متوں کی، سکھوں کی، اور خاص طور پر مسلمانوں کی، تو صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر اسما خواجہ صاحبہ نے، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز آزاد جموں و کشمیر کی۔ گفتگو کے سلسلے کا ہم ان کے ساتھ آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہوئے جو اہم نقطہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی ہے، اور اس ساری صورتحال میں بھارت کا جو رول رہا اور جس طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا پاکستان کی جانب سے، کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ ساری سچویشن کو، اور فردر ان فیوچر اسی ساری صورتحال کو بہتر طور پہ ہینڈل کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا حکمت عملی تشکیل دینی ہوگی؟ دیکھیے، بھارت نے جب اپنے انڈین کانسٹیٹیوشن کی شک 370 اور 35A ریووک کی، تو بھارت کے لازمی امر ہے کہ اس ٹائم بھارت کے مذموم عزائم تھے، اور مودی یہ شکے ریموو کر کے اس نے نہ صرف کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی، بلکہ اس کا اصل حملہ تو کشمیریت پہ تھا، تاکہ اس طرح وہ کشمیریوں کی کشمیری آئیڈینٹی کو ڈائلیوٹ کر سکے، تاکہ کشمیر پہ کشمیریوں کے حق کو وہ ختم کر سکے۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان نے کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان نے جب سے یہ آرٹیکل 370 ریووک ہوا انتہائی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی شروع کی، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ترمیم کا ختم ہونا کے مسئلے اور اسپیشلی انڈیجنس پاپولیشن آف کشمیر، یعنی کہ کشمیر کی قدرتی سن آف سوئل جو ہیں کشمیری کے رائٹس کے لیے کتنا بڑا خطرہ اور تھریٹ ہے یہ ایکٹ۔ مگر اس کے خاطر خواہ نتائج تو برآمد نہیں ہوئے، مگر یہ ضرور ہوا کہ اقوام متحدہ نے آرٹیکل 370 کو ریووک ہونے کے بعد مختصر مدت میں 3 خصوصی اجلاس سیکیورٹی کونسل کے بلائے صرف اور صرف کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ OIC نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے اپنا کشمیر ورکنگ گروپ کو ایکٹیو کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال اس گروپ نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، اور ابھی بھی اس گروپ کے جو ممبر ممالک ہیں، ارکان ہیں، وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جی شاید یہی وجہ ہوگی کہ G20 کی ٹورزم سمٹ بھارت نے سری نگر میں بلایا، اس میں کئی ملکوں نے اس میں ڈیلیبریٹلی شرکت نہیں کی، مگر ابھی جو جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی ڈیموگرافک چینج کی، مگر اس تمام عرصے میں مودی نے بڑے بڑے فوکسڈ انداز میں کوشش کی بھرپور کہ وہ اپنے وہ مقاصد اچیو کر سکے جن کو اچیو کرنے کے لیے آرٹیکل 370 ریووک کیا گیا تھا، اور اس میں سب سے اہم یا سب سے اوپر جو ان کی پریورٹی ہے وہ ہے کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کی قومی ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اسٹیٹ اسمبلی میں ان کی سیٹس کو کم کرنا اور ہندو سیٹس کو بڑھانا، تاکہ اس طرح مسلمان اکثریت کو ایک جعلی طریقے سے اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور یہ وہ ماڈل ہے جو مودی نے اسرائیل کی آکوپیشن آف پیلسٹائن سے سیکھا ہے۔ یہ وہ ماڈل ہے جو اسرائیل نے پچھلے سالوں سے کئی دہائیوں سے فلسطین میں آزمایا ہوا ہے، اور جو اسرائیل کے لیے ایک کامیاب فارمولا رہا مسئلہ فلسطین کو اپنے حساب سے ڈھالنے کا۔ تو بالکل وہی طریقہ بھارت انڈر دی لیڈرشپ آف مسٹر مودی
یہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف کانسٹیٹوئنسیز میں مسلمان علاقوں میں موجود کانسٹیٹوئنسیز کی تعداد کم کی، بلکہ ہندو علاقوں میں موجود کانسٹیٹوئنسیز کی تعداد بڑھائی، اور اس کے لیے انہوں نے جموں ریجن کی جو سیٹس تھی اسٹیٹ اسمبلی میں ان کو بھی بڑھایا، تاکہ ایک جعلی طریقے سے مسلمان آواز آنا ہے وہاں کی سو کالڈ اسٹیٹ اسمبلی میں، ان کے سو کالڈ ایک طرح سے تو رگڈ الیکشن ہی بھارت میں ہوتا ہے، تو ان کے بعد جتنی توانا آواز ہے مسلمانوں کی اس کو بھی ختم کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو ووٹ بینک کو بڑھایا جا سکے۔ یہاں پہ یہ بات کہنا بھی بہت مناسب ہوگا کہ بی جے پی کو تاریخی طور پہ ایک ٹرینڈ کے طور پہ بی جے پی کو کشمیر میں کوئی آواز نہیں تھی۔ اٹ واز مسٹر سعید مفتی اینڈ محبوبہ مفتی جنہوں نے بی جے پی کی مقبوضہ کشمیر میں آمد کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کے ساتھ انتخابی الائنس بنایا، اور اب بی جے پی کی پریکٹیکلی کین یو بلیو اٹ کہ بی جے پی کی نظر ہے کہ اس مختصر سی مدت میں 8 سالوں میں اب اگلے الیکشن میں کشمیر اسمبلی کے اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن میں وہ وہاں پہ ایک میجورٹی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ابھرنا چاہتے ہیں، تاکہ پارلیمنٹ کے سو کالڈ سیٹوں کے سر پہ ان کے ووٹ لے کے وہ وہاں پہ وہ تمام ترامیم آئینی ترامیم کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی سے کروا سکے جن کی بھارتی آئین میں ضرورت ہے، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ مسئلہ کشمیر کو ڈائلیوٹ کر سکیں گے، اس کی حیت اور نوعیت کو تبدیل کر سکیں گے، اور مسلمان آبادی کو مسلمان کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکیں گے۔ سو یہ جو ان کا اقدام تھا آج سے 3 سال پہلے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کا، یہ اس کو ایک سمپل یا سنگل سائیڈڈ فریم ورک پہ انالائز نہیں کیا جا سکتا، اس کے دور رس نتائج مودی مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دنیا میں اب جب آپ انٹرنیشنل لا کو اٹھا کے دیکھیں، لا آف آرمڈ کانفلکٹ کو دیکھیں، تو پوری دنیا میں کسی بھی علاقے کے میں رہنے والی اس کی جو اوریجنل باشندے ہوتے ہیں ان کا حق اس علاقے، اس زمین اور اس کے ریسورسز پہ سب سے زیادہ اور سب سے افضل ہوتا ہے، اور ایسا کوئی بھی اقدام جو اس آبادی کے حقوق کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے اور اس کے حقوق کی اہمیت کو کم کرتا ہے اور اس کے حقوق کو کم کرتا ہے، یہ ایسا کوئی بھی اقدام اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا نہیں لیا جا سکتا، اور انٹرنیشنل لا اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایگریمنٹس ہوئے کشمیر کے مسئلے پہ کہ اسٹیٹس اسٹینڈ اسٹل کے لیے، اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے شملہ معاہدہ جس میں کہا گیا کہ کوئی فریق اب یک طرفہ طور پہ کشمیر کے مسئلے کی حیثیت کو تبدیل نہیں کرے گا، یہ ان تمام ایگریمنٹس کی خلاف ورزی ہے، اور انفارچونیٹلی دنیا بھارت سے یہ پوچھنے سے قاصر ہے کہ اگر وہ اپنے انٹرنیشنل معاہدوں کی پاسداری نہیں کر سکتا تو اس کو کیسے ایک انٹرنیشنلی رسپانسبل ایکٹر تسلیم کیا جائے جس کے نہ وعدوں کا اعتبار ہے، جس کے نہ ایگریمنٹس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اس ملک کے وہ ملک اقوام متحدہ کی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرنے سے قاصر ہے 76 سال سے، حالانکہ ان قراردادوں کو بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھارت نے تسلیم کیا تھا کہ ہم ان قراردادوں کو مسئلہ کشمیر پہ امپلیمنٹ کریں گے، اور ایک فری اینڈ فیئر یو این او کے تحت پلیبیسائٹ حق خود ارادیت کے لیے ریفرینڈم کرا کے کشمیری اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ لازمی طور پہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے، مگر اس میں سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف قانون کی علم برداری ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ یو این او کی قراردادوں کو بھارت مقبوضہ کشمیر اور مسئلہ کشمیر پہ اپلائی کرے، اور اس کے تحت کشمیر کے مسئلے کا کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل نکالا جائے۔ رائٹ، اچھا میم، اس کے علاوہ جو ایک اہم نکتہ ہے وہ اگو کہ آپ نے بڑا خوبصورت احاطہ کیا اپنی گفتگو میں، آپ نے تفصیلاً ایک ساری صورتحال پہ جو ہے جواب دیا، لیکن جو سچویشن اس وقت ریزن بن رہی ہے اس ساری مخاصمت کی یا کشمیر اور فلسطین کے بنیادی مسائل کے نظر انداز ہونے کی، وہ دنیا کا جو ہے وہ معاشی اور سیاسی مفادات ہیں جس کی بنیاد پر تعلقات بن بھی رہے ہیں اور بگڑ بھی رہے ہیں، اور یہی سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی
بنیاد پر جو ہے وہ یہ دو مسئلے ایسے ہیں جو ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ جن سے صرف نظر کیا جا رہا ہے. سو بحیثیت ماہر بین الاقوامی امور اور ماشاء اللہ آپ چونکہ انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے وہ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آپ، اور آپ ان معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. سو ہم کس طرح سے اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ جو ہے وہ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں یا ہمارے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ گولز جڑے ہوئے ہیں وہ ہم انہیں بہتر طریقے سے اچیو ہی کر سکیں؟ اب میں نے جو چیز ایک نمایاں طور پہ آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہمیں ڈیفینسو نہیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم حق پہ ہیں اور ہمارے ساتھ سچ کی طاقت ہے. تو ہمیں زیادہ پرو مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر کے مسئلے کو زیادہ لیگل فریم ورک میں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح قانون اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کشمیری اور یہ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جو مظالم ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اور بھارتی باشندوں نے اور بھارتی فورسز نے جو جینوسائڈز کنڈکٹ کیے ہیں، جو قتل عام کیا ہے عوام کا صرف اس وجہ سے کہ ان کا ایک مذہب اسلام سے تعلق ہے، تو ان تمام اس بروٹیلٹی کو بھی ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل طریقے سے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ ڈاکیومنٹیشن لائی جا سکے کہ کتنے لاکھ کشمیری، اگر میں جموں جینوسائڈ کو بھی اس میں انکلوڈ کروں 1947 کے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انسانی تاریخ کے سب سے خونی قتل عام جینوسائڈ اور سب سے لیسٹ رپورٹڈ جینوسائڈ میں سے ایک ہے جموں جینوسائڈ. تو کشمیریوں کی تاکہ جتنی قربانیاں ہیں اور بھارت کی جتنی کوششیں ہیں عوام کو ڈرا دھمکا کے ان کی جانیں لے کے مسئلہ کشمیر کو دبانے کی یا اس کو ختم کرنے کی، ان کوششوں کو دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں. اس کے علاوہ جو بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا جو ہیومن سائڈ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اپنی پڑھائی تھیوری میں ہیومنائزنگ دا کانفلکٹ، یعنی کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اس سے ایک کشمیری ماں، کشمیری باپ، کشمیری بچے، کشمیری یوتھ، ان تمام کے اس کو ہیومنائز کریں کہ یہ کشمیریوں کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. ایک عام انسان، ایک کشمیری بچہ 76 سال سے کس طرح بھارتی خوف اور وائلنس کے نیچے پرورش پاتا ہے اگر وہ 76 سال تک زندہ بچ جائے، اور 76 سال سے 4 کشمیری نسلیں کس طرح ٹراماٹائز ہوئی ہیں بھارتی فوج کے وائلنس کی وجہ سے، اور ان کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، اور کس طرح ایک نیشن پوری کی پوری قوم بھارتی ظلموں استبداد کی وجہ سے پوسٹ کانفلکٹ ٹراما کا شکار ہے، اور ذہنی اور مختلف ذہنی بیماریوں اور ان چیزوں سے نبڑ رہی ہے. تو کشمیریوں کے دکھ کی کہانیاں بیان کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. تو ان سب کو جب ہم مکس کر کے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی میں دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو ہے وہ سنگل ایسپیکٹ اور سنگل سائڈ پہ محیط نہیں ہوتی، بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے. سو ایک ڈائمینشن ڈپلومیسی ہے، دوسری ڈائمینشن اکیڈیمک ہے، تیسری ڈائمینشن جو ہے وہ آرٹ اینڈ فکشن اینڈ لٹریچر ہے، اور ان تمام کی چوتھی ڈائمینشن لا اینڈ لیگیلٹی ہے آف دس ہول ایشو. تو ان تمام ڈائمینشن کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی کشمیر پالیسی اور کشمیر کے بارے میں فرض جو ہے پاکستان ایسے ادا کر سکتا ہے. اور اس طرح آئی تھنک کہ زیادہ شاید ہماری آواز میں اثر زیادہ ہو جائے اور دنیا تک زیادہ بہتر طریقے سے پہنچے. رائٹ. ڈاکٹر اسماء خواجہ صاحبہ، اچھا اسپیسیفکلی میں کچھ ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہماری جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ہمارے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا، اور میں ان کا یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ان کا جائزہ لیں. سعودی عرب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، پھر ٹرکی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ
اگر ہم چین کو یقیناً اس سارے معاملے میں جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ ایک بلا شبہ ایک زیادتی ہو گئی ہے. سو چین، ٹرکی اور سعودی عرب اور ہمارا جو فورتھ اس وقت الائے ہے یا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ بہتر ہو رہے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ، وہ رشیا ہے. سو ان ممالک کے ساتھ ہم انڈیویجولی کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو بین الاقوامی اہداف ہیں وہ بہتر طریقے سے اچیو ہو سکیں، خاص طور پہ مسئلہ کشمیر؟ دیکھیے، ایک بہت ضروری امر ہوتا ہے ڈپلومیسی میں کہ آپ کامن گراؤنڈس ڈھونڈ سکیں، یعنی کہ کامن انٹرسٹ. تو ان تمام ملکوں کے ساتھ ان کے سیکیورٹی، معاشی، پولیٹیکل انٹرسٹ کو ڈسائفر کرتے ہوئے، کو اینالائز کرتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارے اور ان ممالک کے انٹرسٹ آپس میں میچ کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ڈفرینس ہے. اور آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے انٹرسٹ کامن ہیں ہم ان امور اور ان شعبہ جات میں آگے بڑھیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان ممالک کو، اب جس طرح آپ نے 4 ممالک کے نام لیے، مگر دنیا اس سے بہت وسیع ہے. افریقہ ہے اور بھی ایسٹ ایشیا ہے، اور بھی بہت سے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے مشترکہ ڈریمز ہو سکتے ہیں، شیئرڈ نالج ہو سکتی ہے، شیئرڈ ڈریمز ہو سکتے ہیں، شیئرڈ فائنینشیل اکنامک گولز ہو سکتے ہیں، شیئرڈ پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ان تمام کو ایکسپلور کر کے صرف اور صرف ان ممالک کے ساتھ یہ ضروری ہے اس وقت کہ ہم کامن گراؤنڈز پہ بات کریں، کامن انٹرسٹ کو پرسو کریں، اور ایسی چیزیں جو کہ شاید ڈیبیٹیبل ہوں دو ملکوں کے بیچ میں، یا جن پہ زیادہ اتحاد اور اتفاق نہیں پایا جاتا، ان کو ہم کچھ عرصے کے لیے اگنور کر دیں. تو اس طرح ہم، اور اسپیشلی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے دنیا کو کہ یہ پاکستان کے لیے، یہ 1947 کا جو آزادی ملی ہندوستان اور پاکستان کو، یہ اس آزادی کے پورے پروسیس کا انفینشڈ ایجنڈا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ان کا مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. اور اس کے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ کشمیر کا انفینشڈ جو مسئلہ ہے بھارت کی، جو صرف اور صرف بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابھی تک حل نہیں ہو پایا ہے. تو اس مسئلے کو اگر حل نہ کیا گیا تو کس طرح کئی آئی وڈ سے کئی 100 ملین لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، کیونکہ کشمیر کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں مشترکہ ان کا میوچل ٹرسٹ، ان کے باہمی تعلقات اور ان کے ایک پرابیبلٹی آف ٹینشن جو ہے اس کا لیول ہمیشہ ہائی رہتا ہے. اور اس وجہ سے بہت یہ کرینے قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی دار اندازی یا کوئی نہ کوئی ایسی کی گئی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت، جیسے کہ بھارت ماضی قریب میں کر چکا ہے، چاہے وہ بالا کوٹ ہو، چاہے وہ براموس کا میزائل انسیڈنٹ ہو، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صرف اور صرف پاکستانی حکمرانوں کی عقل مندی اور ذہانت پر انحصار کرنے کی بجائے بھارتی حکمرانوں کو بھی بتائے کہ اس طرح کی شرمگیزیاں یا اس طرح کی حرکات ساؤتھ ایشیا، جو کہ ایک نیوکلیئر ریجن ہے، اس کو جنگ کے مزید قریب دھکیل دیتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی بھی اس قسم کے ایکٹ کے نتیجے میں کشمیر کے انسالوڈ مسئلے کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو سیکیورٹی ایشوز اور خطرات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود، اگر کوئی نیوکلیئر یا کوئی خطرناک جنگ چھڑ گئی تو پوری دنیا سفر کرے گی. یہ صرف پاکستان یا اس ساؤتھ ایشیا میں رہنے کے خطے میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ نہیں ہے، کہ دنیا کی بقا کا مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر کو ٹائملی ان کو چاہیے ابھی بھی کہ وہ اس کے حل کے لیے بھارت پہ زور ڈالیں، اور پرامن حل سے بہتر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے مسئلہ کشمیر کے مسئلے کو عوام کی مرضی کے مطابق حل کرنے کا. بہت شکریہ ڈاکٹر اسماء خواجہ صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آپ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز آزاد جموں و کشمیر کی. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے.